السلام علیکم دوستوں، آج کے ایپیسوڈ 11 میں ہم دیکھیں گے آدم علیہ السلام کا پہلا سفر کس طرح مٹی سے روح تک زندگی کا آغاز ہوا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نیا ایپیسوڈ فوراً مل جائے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ الہی اعلان۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ انسان بنایا جائے گا، تو آسمان و زمین کے تمام فرشتے جمع ہوئے۔ یہ لمحہ ایک تاریخی اور الہی فیصلہ تھا جس کے اثرات زمان و مکان میں ہر جگہ محسوس ہو رہے تھے۔ روشنی سے بھرے جنت میں ایک نیا ستون ابھرا، جو بتا رہا تھا کہ ایک نئی خلقت جلد دنیا میں آئے گی۔ فرشتے حیرت اور خشوع میں ڈوب گئے، ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ یہ کون سی مخلوق ہوگی جو انسانیت کی ابتدا کرے گی۔ ابلیس بھی اسی لمحے وہاں موجود تھا، اس کی نظر میں غرور اور انکار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انسان اس کے مخالف کی شکل میں پیدا ہو رہا ہے اور یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ فرشتے اللہ کے احکام کی تعظیم میں سجدہ کرنے لگے، مگر ابلیس نے اپنا سر جھکانے سے انکار کیا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب فرشتے اور شیطان کے درمیان آدم کی تخلیق کے حوالے سے پہلا اختلاف ہوا۔ فرشتوں کی محفل اور تیاری۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زمین کے مختلف ذرات سے روشنی کے انرجی باندھنا شروع کیا۔ ہر ذرہ ایک مخصوص ترتیب میں حرکت کر رہا تھا، جیسے کائنات کا ہر عنصر انسانی تخلیق میں شامل ہو۔ یہ محفل صرف ایک معمولی عمل نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم الہی منصوبہ بندی تھی، جس میں فرشتے بطور ناظر اور معاون شامل تھے۔ ہر فرشتہ اپنے اپنے ہنر اور طاقت کو استعمال کر رہا تھا تاکہ انسان کے جسم اور روح کے درمیان توازن قائم ہو۔ فرشتوں کی روشنی جنت کے ہر کونے میں پھیل رہی تھی، زمین اور آسمان کے درمیان ایک طاقتور رابطہ بن گیا۔ ابلیس اپنی سیاہ دھوئیں والی شکل میں کھڑا تھا، نظریں جمائے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ کیسے آدم کی تخلیق کی جا رہی ہے۔ مٹی سے خاک کی شکل۔ مٹی، پانی اور ہوا کے عناصر کو خاص ترتیب میں جمع کیا گیا۔ زمین کے ہر ذرے میں ایک مخصوص زندگی کی قوت موجود تھی۔ مٹی کی شکل ایک انسان کی خاکی تصویر اختیار کر گئی، مگر ابھی یہ صرف ایک جسمانی روپ تھا۔ فرشتے اسے دیکھ کر حیران اور اللہ کے فضل پر مسحور ہو رہے تھے۔ ابلیس کے ذہن میں مخالفت اور غرور کی آگ بھڑک رہی تھی، لیکن وہ اس لمحے خاموش رہا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جہاں مٹی سے جسم تیار ہوا، مگر روح ابھی اندر نہیں آئی تھی۔ فرشتے اور اللہ کے درمیان ایک خفیہ رابطہ تھا، جو صرف انہی کے درمیان سمجھا جا سکتا تھا۔ روح کا اندر آنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مطابق روح داخل کی۔ مٹی کے جسم میں روشنی کی ایک کرن داخل ہوئی، جو ہر حصے میں پھیل گئی اور اسے زندگی بخشی۔ یہ لمحہ حیران کن تھا، کیونکہ مٹی کی شکل اب ایک زندہ ہستی میں بدل گئی۔ آدم کے پہلا سانس اللہ کی ہدایت سے ہوا، اور اس نے پہلی بار دنیا کو محسوس کیا۔ فرشتے سجدہ کر رہے تھے، اس عظیم مخلوق کی تخلیق کو دیکھ کر خشوع میں ڈوب گئے۔ ابلیس خاموش تھا، لیکن اس کے دل میں مخالفت اور حسد بڑھ رہا تھا۔ فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب فرشتے آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ ہر فرشتہ اللہ کی رضا کے مطابق سجدہ کرنے لگا، مگر ابلیس نے اپنا سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب مخالفت کا آغاز ہوا اور انسان کے خلاف ابلیس کی سازشوں کی بنیاد پڑ گئی۔ فرشتوں نے اپنے سجدے کے ذریعے اللہ کی عظمت کا اقرار کیا، اور آدم کے اندر روشنی اور علم کا آغاز ہوا۔
ابلیس کی یہ نافرمانی انسان کے امتحان اور آنے والی نسل کے چیلنجز کی شروعات تھی۔ ابلیس نے اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ اللہ کے حکم کی مخالفت کی۔ اس نے کہا، میں اس انسان کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے۔ اس کا انکار محض سرکشی نہیں، بلکہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے دنیا میں پہلی آزمائش کی بنیاد رکھی۔ فرشتے حیران اور پریشان ہوئے، مگر اللہ کی حکمت سب سے بلند تھی۔ آدم کے اندر پہلے علم اور شعور کے بیج بو دیے گئے، جبکہ ابلیس کی مخالفت اس کے لیے پہلا چیلنج بن گئی۔ یہ لمحہ بتا رہا تھا کہ انسان کی زندگی میں امتحان اور انتخاب کا آغاز ہمیشہ ہوگا۔ پہلی تعلیم اور شعور کا آغاز۔ آدم کے اندر علم کی پہلی کرن داخل ہوئی۔ اس نے ہر چیز کا نام اور اس کی افادیت سیکھنا شروع کیا، زمین، پانی، ہوا، پہاڑ، درخت اور ہر جاندار۔ فرشتے تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح انسان اللہ کے علم کو جذب کر رہا ہے۔ یہ پہلا سبق تھا، انسان عقل، شعور اور انتخاب کا حامل ہے۔ ابلیس کی موجودگی نے ایک سایہ ڈال دیا، جو آدم کے آگے آنے والے امتحانات کی پیشگوئی کر رہا تھا۔ آدم کے دل میں پہلی بار خیال آیا کہ یہ دنیا اور جنت میں اس کی ضمانت داری کیا ہوگی۔ پہلا لفظ اور شکریہ۔ آدم نے پہلی بار الفاظ بولے، الحمدللہ۔ یہ پہلا لفظ تھا جو انسانیت کی بنیاد بنا۔ اس کے بولنے کے ساتھ فرشتے حیران ہوئے اور جنت کے ماحول میں خوشی کی لہریں دوڑ گئیں۔ یہ لمحہ بتا رہا تھا کہ انسان نہ صرف جسمانی مخلوق ہے بلکہ روحانی اور علمی صلاحیت کا حامل بھی ہے۔ ابلیس خاموش تھا، لیکن اس کے اندر غصہ اور حسد بڑھ رہا تھا۔ یہ پہلا اظہار تھا، جو آنے والی نسل کے لیے انسانی صلاحیت اور اللہ کے شکر کے اصول کی پہچان بنے گا۔ جنت میں پہلا قدم۔ آدم نے جنت کے راستوں پر قدم رکھا۔ ہر پتا، ہر پھول، ہر ندی روشنی میں چمک رہی تھی۔ زمین اور ہوا کے درمیان ایک سکون اور حلاوت کا ماحول تھا۔ آدم نے محسوس کیا کہ اللہ کی مخلوق میں بسنے والی طاقت اور حسن بے انتہا ہے۔ فرشتے اس کے ساتھ چل رہے تھے اور جنت کی ہدایات سکھا رہے تھے، تاکہ انسان نہ صرف زندگی کی خوشیوں کو سمجھ سکے بلکہ اللہ کی مرضی کو بھی پہچان سکے۔ ابلیس، جو دور کھڑا تھا، اپنے تاریک ارادوں کے ساتھ آدم کی خوشیوں اور سکون کو دیکھ رہا تھا۔ خاموش ابلیس اور خطرے کی شروعات۔ ابلیس ہر لمحے قریب تھا، مگر آدم نے ابھی اس کی حقیقت نہیں پہچانی۔ یہ لمحہ بتا رہا تھا کہ انسان کی زندگی میں دشمن ہمیشہ موجود رہے گا، مگر انسان کا شعور اور علم اسے کامیاب بنائے گا۔ ابلیس کی موجودگی جنت کی خاموش فضا میں خطرے کی پیشگوئی کر رہی تھی۔ آدم کے اندر روشنی اور علم کی کرنیں اب بھی بڑھ رہی تھیں، مگر یہ لمحہ بتا رہا تھا کہ ہر انسان کو زندگی میں چیلنجوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایپیسوڈ کی پہلی بڑی سیکھ ہے، انسان کی روحانی اور علمی ترقی دشمن کے سایہ کے باوجود جاری رہتی ہے۔ آدم نے پہلا دن جنت میں تنہا گزارا۔ ہر چیز کی تحقیق، ہر پھول کی خوشبو اور ہر درخت کی شاخ اس کے لیے نئے علم اور تجربے لے کر آئی۔ وہ تنہائی میں سوچ رہا تھا کہ یہ دنیا کتنی وسیع، کتنی حیران کن اور کتنی پیچیدہ ہے۔ آدم نے محسوس کیا کہ زندگی صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ دل کے اندر ایک کمی محسوس ہوئی، جو صرف ایک ہمسفر کے ساتھ پوری ہو سکتی تھی۔ یہ لمحہ انسانیت کے اولین احساسات اور ضرورتوں کی پہچان کی علامت تھا۔ فرشتوں کی تعلیم۔ فرشتے اس کے قریب آئے اور جنت کے راز دکھانے لگے۔ آدم نے ہر پتا، ہر پھول
اور ہر جاندار کے بارے میں سیکھا کہ اللہ نے اسے کس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کہ انسان اللہ کی نشانیوں کو سمجھ کر علم حاصل کرے۔ فرشتے نے اسے زمین کے مختلف مقامات، پانی، پہاڑ اور ہوا کے اثرات کے بارے میں بتایا۔ آدم کے دل میں شعور اور حکمت کی روشنی بھر گئی۔ ابلیس اپنی جگہ کھڑا اس روشنی اور علم کو دیکھ کر جل رہا تھا اور اپنی سازشوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ پہلی مشکل اور ابلیس کی سازش۔ ابلیس نے اندھیروں سے وعدہ کیا، میں اس انسان کی آنے والی نسل کو گمراہ کروں گا اور اسے راستہ دکھانے میں رکاوٹ ڈالوں گا۔ یہ لمحہ انسان کی آزمائش کی پہلی بنیاد تھی۔ آدم کے دل میں سوالات اٹھنے لگے، مگر اس کے اندر اللہ کی روشنی کی کرن مضبوط تھی۔ یہ لمحہ دکھا رہا تھا کہ ہر انسان کے زندگی میں امتحان اور انتخاب ہمیشہ موجود ہوگا۔ آدم نے محسوس کیا کہ یہ دنیا آسان نہیں، بلکہ ہر خوشی اور علم کے پیچھے چیلنج بھی چھپا ہوا۔ زمین کا منظر اور علم کی پہچان۔ اللہ نے آدم کو زمین کا نظارہ دکھایا۔ پہاڑ، سمندر، جنگل اور سبز و شاداب میدان روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ آدم نے زمین کے ہر گوشے میں اللہ کی قدرت اور حکمت کو محسوس کیا۔ یہ لمحہ اسے یہ سکھا رہا تھا کہ انسان نہ صرف جنت میں سکون پا سکتا ہے بلکہ زمین پر بھی علم اور شعور سے زندگی گزار سکتا ہے۔ فرشتے اس کے ساتھ چلتے رہے اور زمین کے مختلف مظاہر کی وضاحت کرتے رہے۔ ابلیس کی موجودگی دور سے اس حسن اور علم کی روشنی میں سایہ ڈال رہی تھی۔ جنت میں آخری دن کا اختتام۔ آدم جنت میں دن بھر سیکھتا اور مشاہدہ کرتا رہا۔ ہر لمحہ اس کے لیے ایک نیا سبق، ایک نئی دریافت لے کر آیا۔ پھول، ندیاں، درخت اور پرندے سب اس کی تعلیم اور روحانی نشو و نما کے لیے موجود تھے۔ آدم نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں ایک کمی ہے، جو مکمل کرنے کے لیے ایک ہمسفر کی ضرورت ہے۔ یہ لمحہ انسانیت کی ابتدائی تنہائی اور روحانی ترقی کا آئینہ تھا۔ ابلیس خاموش تھا، مگر اس کی دشمنی اور منصوبہ بندی آدم کے آگے آنے والے امتحانات کی پیشگوئی کر رہی تھی۔ آدم کے دل میں ایک خالی پن محسوس ہوا۔ وہ جان گیا کہ جنت کی ہر چیز میں خوبصورتی اور علم موجود ہے، مگر دل کے اندر سکون کے لیے ایک ہمسفر کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب انسان نے اپنی تنہائی کو سمجھا اور دل کے اندر احساسات کی گہرائی کو پہچانا۔ آدم نے سوچا کہ شاید اللہ کی منصوبہ بندی میں کوئی ایسا ساتھی ہو جو اس کی زندگی کو مکمل کرے۔ یہ لمحہ انسان کے ابتدائی جذبات، احساسات اور روحانی خواہشات کی پہچان کی علامت تھا۔ ابلیس کا سایہ قریب۔ ابلیس ہر لمحے قریب تھا، مگر آدم نے اس کی حقیقت کو ابھی محسوس نہیں کیا۔ اس کا ارادہ واضح تھا، انسان کے شعور اور روحانی ترقی میں رکاوٹ ڈالنا۔ ابلیس کی موجودگی ایک اندھیری طاقت کے طور پر آدم کے روشن اور علم سے بھرے ماحول میں سایہ ڈال رہی تھی۔ یہ لمحہ انسان کے لیے پہلی بار خطرے اور آزمائش کا پیش خیمہ تھا۔ ابلیس کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ وہ آنے والی نسل کو گمراہ کرے، اور یہ پہلا انسانی سفر اسی چیلنج سے متاثر ہوگا۔ الہی روشنی اور سبق۔ آدم نے سمجھا کہ علم اور شعور سب سے بڑی طاقت ہیں۔ ہر ذرہ، ہر پودا اور ہر روشنی کا جھلملانا اسے یہ سکھا رہا تھا کہ اللہ کی مخلوق میں بسنے والی قوتیں کائنات کے ہر گوشے میں موجود ہیں۔ آدم نے اپنی روح کو مضبوط اور شعور کو تیز کرنے کا آغاز کیا۔ یہ لمحہ انسان کے لیے یہ سبق لے کر آیا کہ دشمن کی موجودگی کے باوجود روشنی اور علم ہمیشہ غالب رہیں گے۔ ابلیس کا سایہ قریب تھا،
مگر آدم کی اندرونی روشنی اس سے مضبوط تھی۔ زندگی کا پہلا دن مکمل ہونا۔ آدم نے جنت میں پہلا دن گزارا، روشنی اور علم کے ساتھ۔ ہر لمحہ ایک نیا سبق، ایک نیا تجربہ لے کر آیا۔ پھولوں کی خوشبو، ندیاں، درختوں کی سرسراہٹ اور ہوا کی ہلکی جنبش سب اس کے لیے سیکھنے اور سمجھنے کا ذریعہ بن گئی۔ یہ دن انسان کی ابتدائی ترقی، روحانی نشوونما اور شعوری آگاہی کا آئینہ تھا۔ ابلیس خاموش تھا، مگر اس کی دشمنی ہمیشہ قریب موجود تھی۔ یہ لمحہ بتا رہا تھا کہ انسان کی زندگی میں چیلنج اور امتحان ہمیشہ ہوں گے، مگر علم اور شعور کی طاقت ان پر غالب آئے گی۔ انسانی سفر کا آغاز اور اگلے ایپیسوڈ کی تیاری۔ آدم کا پہلا دن ختم ہوا، لیکن انسانیت کا سفر ابھی شروع ہوا تھا۔ روشنی، علم اور تنہا تجربہ اس کے دل میں باقی رہا۔ دل کے اندر ایک کمی، ایک خواہش، ایک انتظار باقی تھا جو اگلے ایپیسوڈ میں ہوا کی تخلیق کے ذریعے پوری ہوگی۔ یہ لمحہ انسانیت کے ابتدائی امتحان، علم، شعور اور روحانی ترقی کا مجموعہ تھا۔ دوستو، اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح حوا علیہ السلام کو پیدا فرمائیں گے، اور آدم کے ساتھ انسانیت کے آغاز کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ اختتامی پیغام۔ دوستوں، یہ تھا ایپیسوڈ 11 آدم علیہ السلام کا پہلا روشنی اور زندگی کا سفر۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ اگلا ایپیسوڈ فوراً دیکھ سکیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ اللہ آپ کو برکت دے، اور ہم اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے انشاءاللہ۔